بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل جو میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی وہ رضاکارانہ طور پر تھی، میں نے اپنی مرضی سے اس کو ریکارڈ کیا، لیکن آج جو ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اب یہ میرا فرض ہے، کیونکہ کچھ گھروں میں اب ایک باقاعدہ ڈیبیٹ ہے اس موضوع کو لے کر، دوسری شادی کو لے کر، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کی وجہ سے یہ ڈیبیٹ انیشیٹ ہوئی ہو، جس کا آغاز ہوا وہ آرام سے بیٹھ جائے گھر کے اندر اور باقی لوگ اب آپس میں لڑتے رہیں۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے معاشرے کے اندر بہتر چیزوں کو پروموٹ کرنے کی، اچھی چیزیں دکھانے کی، اچھی چیزیں لے کر آنے کی پاکستانی سوسائٹی کے اندر، تو مجھے لگتا ہے ابھی میرا فرض ہے کہ میں اس موضوع پر مزید بات ضرور کروں۔ کل سے اب تک آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ساری چیز کو سمجھا، سارے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن 1% کامنٹس ایسے تھے مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر جو کہ نیگیٹو تھے یا جن میں تنقید کی گئی، اور ان میں سے 99.9% خواتین کی جانب سے تھے، اور ایسی خواتین کی جانب سے تھے جو شادی شدہ ہیں اور جنہیں یہ خطرہ یا خدشہ ہے کہ میرے اس اقدام کی وجہ سے، کہ میں دکھا رہا ہوں کہ میں بہت ہیپیلی میرڈ ہوں 2 خواتین سے، میرے اس قدم کی وجہ سے اب ان کے شوہروں کو یہ شہ ملے گی کہ وہ بھی دوسری شادی کریں اور اپنی بیویوں کو جواز دے کے دیکھو اس نے شادی کر لی تو میں بھی شادی کر سکتا ہوں اور میں دونوں بیویوں کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ ان کی جانب سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا، تھوڑا سا غصہ بھی تھا، کہیں درخواست بھی تھی کہ آپ پلیز پروموٹ نہیں کریں اس چیز کو، ورنہ ہمارے شوہروں کو یا ہمارے گھروں کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں بہت واضح طور پر کہ میں کل سے اب تک جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ دوسری شادی کریں، یا مجھ سے اگر کوئی آ کے پوچھے کہ کیا مجھے کر لینی چاہیے تو میں کہوں گا ہاں بالکل، بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ کر لیجیے۔ میں ایسا کیوں سمجھتا ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے وہ خواتین جو دلائل دے رہی ہیں ان سے درخواست ہے کہ پلیز وہ دلائل ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو اسلام، میں کل سے کہہ رہا ہوں میں نے اسلام کی شہ کی وجہ سے، اسلام نے جو چھوٹ دی ہے کہ دوسری شادی کر سکتے ہیں، اس کو جواز بنا کے دوسری شادی نہیں کی، وہ حالات الگ تھے جو میں نہیں شیئر کر سکتا ہوں بوجود آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن اس کی وجہ سے میں نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ تو آپ لوگ جو دلائل دے رہے ہیں کہ جی اگر اسلام نے کہا ہے کہ شادی کریں تو پھر آپ کسی معذور سے کریں، کسی بیوہ سے کریں، کسی طلاق یافتہ سے کریں، کسی بے سہارا سے کریں، تو پھر یہ دلیل غلط ہے۔ آپ نہیں لے کر آئے اسلام کو سارے معاملے کے بیچ میں، ادروائز تو پھر ایک بہت بڑی مثال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب آقا نامدار نے ختمی مرتبت خاتم النبیین نے ان سے عقد فرمایا تو یہ ساری کنڈیشنز نہیں تھیں۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اللہ نے فطرت ہی نہیں دی عورت کو کہ وہ دوسری عورت کو برداشت کر سکے، آپ کی بیوی کیسے خوش ہے؟ تو پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کی یہ خبر سامنے آئی دوسری شادی کی کہ آپ کی بیوی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ نے ظلم کر دیا، زیادتی کر دی۔ کل جب میں نے تصویروں کے ساتھ اور سب ثبوتوں کے ساتھ دکھایا کہ نہیں سب لوگ خوش ہیں، تو اب اس خوشی پہ بھی اعتراض ہے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ عورت کی فطرت؟ تو پھر میں مثال دوں گا امہات المومنین کی کہ اللہ نے انہیں بھی عورت کی فطرت دے کر پیدا کیا تھا۔ آپ عرب ممالک میں چلے جائیں، وہاں عام طور پر لوگ 4 بیویوں کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ٹیبو یا منفی چیز، اس لیے میں پھر کہتا ہوں 800 سال ہندوؤں کے ساتھ، میں پھر بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا اس کو، میں کہہ رہا ہوں میرے حالات میں نے شادی کر لی، لیکن آپ غلط مثالیں دے کے اس کو ڈیفینڈ نہ کریں۔ میں بتاتا ہوں کیا پرابلم ہے یہاں اس سوسائٹی میں، دوسری شادی نہیں کی جانی چاہیے۔ اگر مجھ سے میری رائے پوچھیں، میں نے جس سچویشن میں کی اب میں اسے نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے نبھانے میں میری کتنی انرجیز، کتنا وقت، کتنی توانائیاں صرف ہوتی ہیں، کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اس بیلنس کو رکھنے کے لیے، یہ میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے 2 اچھی خواتین مل گئیں، میں یہ سارا کریڈٹ ان دونوں خواتین کو دیتا ہوں، ادروائز یہ ممکن نہیں۔ یہ دونوں اپنے کیریئرز کو پرسو کر رہی ہیں، ایک ایجوکیشن کو، ایک ٹیلی ویژن کے اندر پڑھی لکھی، سمجھدار، آزاد، خود مختار، اپنے فیصلے خود کرنے والی۔ عام طور پر اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے یہ چیزیں تقریباً ناممکن ہیں، تو میں بہت جان مار کر کوشش کر رہا ہوں۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ کرنا چاہیے تو میں ہرگز کہوں گا بھائی میرا خیال ہے آئی ول ریکمینڈ کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اور اس میں ایک اور تنقید ہوگی، خود کر لیا تو دوسروں کو روک لیں، تو بھائی میں خود جس چیز میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت زیادہ وقت دے کر، اپنا بہت زیادہ ٹائم دے کر، اپنی بہت ساری انرجی صرف کر کے کام کر رہا ہوں، تو آئی ریکمینڈ کہ آپ وہ نہ کریں، اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے گزاریں۔ تو میری وہ تمام بہنیں پریشان نہ ہوں، کل سے اب تک میں یہ کوشش نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کے شوہروں کو اس کام پہ لگاؤں، میں نے اپنی جسٹیفیکیشن دی ہے کہ میں نے اب یہ کام کر لیا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں اس کو انصاف کے ساتھ نبھانے کی۔ ایک اور تنقید کی گئی کہ جناب آپ 5 سال میں آپ نے چھپا کے رکھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کسی مارننگ شو میں کیوں نہیں آئے تھے دونوں کے ساتھ یا ان کو لے کر؟ تو میں پھر یہ کہوں گا میں گلیمرائز نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں دونوں کو بٹھا کے دیکھیں جی کتنی اچھی بات ہے، آپ لوگ بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کو ایز ماڈل پیش کروں اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے، اور پھر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں ساری چیزیں شیئر میں کرتا ہوں، چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
मॉर्निंग शो में इसलिए हम आमतौर पर मैं अपने इदारे के मॉर्निंग शोज में अपनी पहली बेगम के साथ आता था, इसलिए कि वो उस इदारे से वाबस्ता थी। तो जब तक वो उस इदारे में थी हम अक्सर मॉर्निंग शोज के अंदर आते थे। आप देख लीजिए, नोट कर लें, रिकॉर्ड निकाल लें कि जब से उन्होंने ARY छोड़ा तब से उसके बाद वो भी किसी मॉर्निंग शो में नजर नहीं आई। तो ये हमने कोशिश की कि इसको ग्लैमराइज ना करें, और जब ये मामला सामने आया तो मैंने खुद ट्वीट भी किया, मैंने खुद बताया भी कि किस तरह से मैं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। बच्चे के हवाले से ओ जी पहलाज पर कितना जुल्म हो गया, तो यही तो एक मिसाल है। 5 साल से ये दूसरा निकाह मौजूद है, सारी फैमिली जानती है। मैंने किससे छुपाना था? लोग अपनी बेगम से छुपाते हैं, लोग अपनी वालिदा से छुपाते हैं, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। आप किसी से पूछ लें, मेरे किसी दोस्त से हलफ देकर, आप ARY समा के किसी इंसान से, किसी एम्प्लॉय से पूछने की क्या ये छुपी हुई बात थी, उसको नहीं पता था। हम हर जगह साथ होते थे, तो छुपाया खतन नहीं है। पहलाज के हवाले से कि जी बेटे पे कितना जुल्म कर दिया आपने, वो क्या हो गया, मेरे लिए 5 साल की स्ट्रगल आप लोगों के सामने है। वो कितना बाएतमाद बच्चा है, वो माशाल्लाह पढ़ाई में कितना अच्छा है, वो बाप का बेटे का ताल्लुक कैसा है, वो अक्सर शोज के अंदर आप देखते रहते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ मैं कामयाब हूँ अब तक इस दूसरे रिलेशन को निभाते हुए भी बेटे के मामले में। तो मैंने पूरी कोशिश की, मैं पूरी जान लगा रहा हूँ। मैंने अपनी वजाहत दी है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब एक फैसला हो गया तो उसको ठीक से निभाऊं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो मेरी वो बहनें बिल्कुल, मैंने हमेशा अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए इस माशरे के अंदर कि उनकी जहाँ दिल आज़ारी हो रही है, जहाँ उनको प्रॉब्लम्स हैं, आप जानती हैं, मैंने जान पर खेल कर भी कोशिश की है। तो मैं कतई ये नहीं चाहूँगा कि यहाँ जहाँ एक चीज़ को बुरा समझा जाता है और आम आदमी नहीं निभा पाएगा, मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आप लोग भी करें। तो मैं अपने तौर पर ये कोशिश करता रहूँगा, और मेरी कोशिश होगी कि अब इस मौजू पर ज़रा मेरी तरफ से ज़्यादा बात ना हो। जो मैं कहना चाहता था मैं कह चुका, बहुत से और काम करने के हैं। आप अगर दिल में कोई नाराज़गी है भी है तो मैं आपसे 10 बस्ता माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने लेकिन जो सच था वो आप सबके सामने ईमानदारी से रख दिया। बावजूद इसके दोस्त कहते रहे कि कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, लेकिन आप लोग मैटर करते हैं मेरे लिए। मैं कैसे कर सकता हूँ ये दफा करें लोगों को? बिल्कुल नहीं, आप लोगों की वजह से मैं हूँ जो भी हूँ। तो मैंने अपना सच आप लोगों के सामने रखा। दिल में थोड़ी सी नाराज़गी हो भी तो ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अगर मैं मुल्क के लिए कुछ अच्छा करता हूँ या करना चाहता हूँ तो अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाबी दे। थैंक यू।